دور دراز پیسیفک اوشن میں موجود یہ ہے پومپی آئلینڈ، جو اپنے مینگرووز کے جنگلات کے نیچے ایک ایسا راز چھپائے بیٹھا ہے جس کو دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ پومپی آئلینڈ کی تنہائی کا اندازہ لگایا جائے تو اس کے سب سے قریب پاپا نیو گینی ہے، اور وہ بھی یہاں سے 1900 کلومیٹر دور ہے، اور دوسرے نمبر پہ جاپان ہے جو کہ 3600 کلومیٹر دور۔ اوپر سے دیکھا جائے تو پومپی آئلینڈ صرف جنگلات اور مینگروو سے بھرا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس جنگل کے نیچے چھپا ہے روحوں اور آتماؤں کا شہر۔ جی ہاں، ایک ایسا شہر جہاں یہاں کے لوکلز جانے سے ڈرتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر کسی نے یہاں جانے کی کوشش کی یا اس شہر کے بارے میں بات کرنے کی بھی کوشش کی تو ان کی موت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، نین میڈول نامی یہ شہر پومپی آئلینڈ کے ایسٹ میں فارسٹ کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہاں جانے کے لیے پہلے پومپی آئلینڈ کے کنگ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اور ایک خاص رسم پوری کرنے کے بعد کاوا کے پودے کی جڑوں سے بنائی گئی ایک انوکھی ڈرنک پلائی جاتی ہے، جس کو ایک پتھر پر رگڑ رگڑ کر بنایا جاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ساری رسم پوری کرنے کے بعد نین میڈول کی آتمائیں حملہ نہیں کرتی۔ جنگل میں جانے کے بعد بھی نین میڈول کو پوری طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ مینگرووز اور ان کی جڑوں نے یہاں بنے اسٹرکچرز کو پوری طرح چھپایا ہوا ہے۔ گھنے جنگل کے بیچ چھپا یہ ہے یہاں کا سب سے بڑا اسٹرکچر، جس کو 800 سال پہلے پتھروں کے بڑے بڑے پلرز کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ یہ خاص پتھر بسالٹ راک کہلاتا ہے، جو لاوا کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بنتا ہے۔ ایک ایک پتھر کا سلیب کم سے کم بھی 5 ٹن وزنی ہے، یعنی قریب 4 سیڈان گاڑیوں کے برابر۔ پر یہاں کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جن کا وزن 70 ٹن یعنی 70,000 کلوز تک بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا زیادہ وزن آج کل کی ایڈوانسڈ مشینری کی مدد سے اٹھانا بھی کافی چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ تو سوچیں یہ کام 800 سال پہلے پیسیفک اوشن کی ویرانیوں میں کیسے کیا گیا ہوگا۔ اس پہیلی کی دلچسپی گیزا کے پیرامڈز اور ایسٹر آئلینڈز میں بنے پتھروں کے اسکلپچر سے ہرگز کم نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آس پاس کا سارا ایریا صرف کورل ریف اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں اس قسم کے پتھر موجود ہی نہیں ہیں، تو پھر آخر یہ پتھر لائے کہاں سے گئے اور ان کو اٹھایا کیسے گیا ہوگا؟ لوکلز کے بیچ کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ کام جادو کی مدد سے کیا گیا تھا، پر اس کی اصل وجہ کیا ہے یہ جاننا کافی مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ ہی یہاں کی کوئی ریٹن ہسٹری ہے اور نہ ہی ایویڈنس، صرف کہانیاں ہیں جو صدیوں سے چینج ہوتی آ رہی ہیں۔ اس پورے شہر کو اچھی طرح اسٹڈی کرنے کے لیے یہاں کے مینگرووز کو کاٹنا بہت ضروری ہے۔ فزیکلی یہ کام تو پاسبل نہیں، اسی لیے ٹیکنالوجی کی مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیڈار اسکیننگ ڈیوائس کو ڈرون میں انسٹال کر کے اس پورے ایریا کی اسکیننگ اسٹارٹ کی گئی۔ لیڈار کی ویوز درختوں کے بیچ میں سے تو گزر سکتی ہیں، لیکن ٹھوس پتھروں سے ٹکرا کر واپس لیڈار ڈیوائس میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ لیڈار کے اس ڈیٹا کی مدد سے اب اس پورے ایریا کا ایک 3D ماڈل بنایا جا سکتا ہے۔ لیڈار اسکین کمپلیٹ ہونے کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا اس نے اس پورے ایریا کے چھپے ہوئے اسٹرکچرز کا ایک شاندار منظر پیش کیا۔ یہاں درختوں کے نیچے چھپے قریب 90 اسٹرکچرز ابھر کر سامنے آ گئے۔ اس میں ریزیڈینشل کمپلیکسز، ٹیمپلز اور ریچول پلیسز بھی تھیں۔ ایک چھپے ہوئے ریچول اسٹرکچر کا جائزہ لیا گیا تو اس میں 800 سال پرانا سکاؤ پاؤنڈنگ اسٹون ابھی بھی موجود تھا، وہی پتھر جس پر کاوا کی جڑوں کو رگڑ رگڑ کر سکاؤ نامی یہ ڈرنک آج بھی بنائی جاتی ہے۔ مزید انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم پڑا کہ اصل میں ہر ایک اسٹرکچر ایک الگ مین میڈ آئلینڈ پہ بنایا گیا ہے، اور ان تمام آئلینڈز کے گرد بڑے بڑے پتھروں سے آرٹیفیشل سی وال بھی بنائی گئی تھی تاکہ سمندری لہروں سے بچا جا سکے۔ کیا یہ کوئی سپر ہیومنز تھے یا پھر واقعی یہ کام آتماؤں یا جادو کی مدد سے کیا گیا تھا؟ بے شک چھوٹے ہی صحیح، لیکن مین میڈ آئلینڈز وہ بھی اس دور میں بنانا واقعی کسی چمتکار سے کم نہیں ہے۔ ایک طرف آج کی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود بھی دبئی کے ورلڈ آئلینڈز واپس سمندر کی نظر ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف نین میڈول میں بسنے والے 800 سال پہلے مین میڈ آئلینڈز کا پورا شہر بنائے بیٹھے تھے۔
آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ نین میڈول کے تمام اسٹرکچرز میں لگے بسالٹ راک کا وزن 7 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ یہ اتنا ہی وزن ہے جتنا 8 ایئر کرافٹ کیریئرز کا ہوتا ہے، یا پھر دنیا کی سب سے بڑی فریٹ ٹرین جو کہ 8 کلومیٹر لمبی تھی، ایسی 8 ٹرینز کا وزن نین میڈول کے اسٹرکچرز کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بسالٹ راک یہاں آیا کہاں سے؟ پومپی آئلینڈ کی دوسری سائڈ پہ قریب 18 کلومیٹر دور بسالٹ راک کی ایک کوئری تلاش کی گئی، اور وہ بھی درختوں نے چھپائی ہوئی تھی۔ 150-200 فٹ اونچی کوئری پہ چڑھ کر دیکھا گیا تو وہاں حیرت انگیز طور پہ ابھی تک بسالٹ راک کے سلیبز موجود تھے، جو شاید کسی وجہ سے یہیں پڑے رہ گئے۔ ان سلیبز پر دھوئیں اور راکھ کے نشانات پائے گئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں آگ لگا کر اوپر پانی ڈالا جاتا تھا، جس سے بسالٹ راک سلیبز کی صورت میں کوئری سے الگ ہو جاتے تھے۔ پیسیفک اوشن میں 800 سال پرانے مین میڈ آئلینڈز کی پہلی کا